دجال کے بارے میں بہت سارے حدیث ہیں، لیکن ایک حدیث میں ہمیں دجال کے ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں بہت سارے ہنٹس دیے گئے ہیں، اور وہ حدیث ہم نے بار بار سنی ہے کہ ایک دن بڑی محفل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عیسائی آیا اور اسلام قبول کر کے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اور کچھ لوگ عرب سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم ابھی راستے میں ہی تھے کہ اچانک سمندر میں ایک زور کا طوفان آیا اور ہماری کشتی اپنے راستے سے بھٹک گئی۔ 1 مہینے ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد سمندر نے ہماری کشتی کو ایک جزیرے کی طرف کھڑا کر دیا، اور وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب سے مخلوق سے ہوئی جو بہت کالا اور جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے، اور اس نے اپنا نام جساسہ بتایا۔ ہم نے ان سے پوچھا کون ہو تم، کیا مخلوق ہو؟ اس نے کہا مجھے چھوڑو، وہاں ایک مندر ہے، وہاں جاؤ، وہاں کوئی شخص آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ اندر ہم نے ایک شخص کو زنجیر سے بندھا ہوا دیکھا، اور اس نے ہم سے 3 سوال پوچھے کہ مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، وہاں پھل وغیرہ ہیں؟ ہم نے کہا جی بالکل وہاں بہت پھل ہیں۔ اس نے کہا بہت جلد وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے لیک آف تبریا کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں پانی ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے کہا جی بالکل وہاں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا بہت جلد وہ خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے ہم سے پوچھا کہ مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، کیا کیا ہے اس نے ابھی تک؟ ہم نے ان سے کہا کہ وہ مکے سے نکل کر مدینے میں آباد ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کیا واقعی وہ یثرب مدینہ آ چکا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ میں ہوں دجال، اور بہت جلد میں اپنی قید سے آزاد ہو جاؤں گا، اور میں تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے یثرب مدینہ کے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اے لوگو، یہ ہے یثرب یعنی مدینہ۔ تمیم مداری جو کہہ رہا ہے مجھے اس میں سچائی نظر آ رہی ہے۔ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں۔ اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف 3 بار اشارہ کر کے کہا دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اب سمپل سی بات ہے، ایز وی نو مشرق کی طرف سفر کر کے ان کی کشتی ایک جزیرے پہ رکی تھی۔ سو لیٹس جسٹ فائنڈ آؤٹ آل دی آئلینڈ ایسٹ آف مدینہ۔ مدینہ کے ایسٹ میں دیر از اے فیمس عربین سی، جس میں مینلی 4 جزیرے پائے جاتے ہیں: لکشدویپ آئلینڈ ان انڈیا، سقوترا آئلینڈ ان یمن، مسیرا آئلینڈ ان عمان اینڈ استولا آئلینڈ ان پاکستان۔ حدیث میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ دجال یمن کے سمندر میں تو نہیں ہوگا، تو یہ 2 آئلینڈ تو نکل گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر ہم مدینے سے ایسٹ کی طرف ایک سیدھی لائن کھینچیں تو استولا آئلینڈ کے اوپر سے گزرتی ہے، اور وہاں جساسہ نے انہیں ایک مندر کی طرف بھیجا تھا۔ تو لازمی سی بات ہے اس آئلینڈ پہ ایک مندر کے ریمینز تو ہونے چاہیے، لیکن انڈیا کے اس آئلینڈ پہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے استولا آئلینڈ پہ پتہ ہے کیا ہے؟ مندر۔ لیکن یہ تو 1450 سال پرانی بات ہے، مندر تو ابھی بنا ہوگا 40-50 سال پہلے، نہیں 2000 سال پرانا مندر۔ اور مندر بھی پتہ ہے کس کا؟ کالی ماتا، ہندوؤں کے سب سے خطرناک اور خوفناک گوڈس دیوی، جو دکھنے میں بہت خطرناک اور اس کے جسم پر بھی بہت زیادہ بال ہیں۔ کچھ یاد آیا؟ جساسہ۔ ان صحابیوں نے وہاں جس عجیب سے مخلوق کو دیکھا تھا وہ بالکل اس ہندوؤں کے بھگوان سے ملتا جلتا ہے۔ لیکن ابھی آپ استولا آئلینڈ جائیں گے تو وہاں آپ کو دجال تو نہیں ملے گا، وہ آزاد ہوا ہے یا نہیں یہ تو نہیں پتہ۔ لیکن یہ جو جساسہ ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں۔ 1970 کے امریکن میوزک انڈسٹری کے سب سے بڑے بینڈ میں سے ایک بینڈ رولنگ اسٹونز ہے، اور انہوں نے اپنا یہ لوگو ہندوؤں کے گوڈس کالی ماتا سے انسپائر ہو کے بنایا تھا، اور یہ لوگو پچھلی صدی کے سب سے مشہور لوگوں میں سے ایک لوگو ہے۔ ون وے آف دی ادر، دجال کے اس جزیرے والے جساسہ کا پوری دنیا کے میوزک انڈسٹری میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کوئنسیڈنس؟ اور میں بھی ناٹ۔ ٹو بی کنٹینیو۔